بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 آج کا پہلا سبق ہمارا وضو کرنے کا طریقہ۔ ہم سیکھیں گے آج کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، ہم وضو کیسے کریں۔ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے اس جگہ کا ہم انتخاب کریں گے، وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں ہم تھوڑا اونچا بیٹھ سکیں، تاکہ جو وضو کا پانی ہے وہ ہمارے کپڑوں یا بدن سے نہ لگے۔ لہذا اولاً اونچی جگہ ہم بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد رخ جو ہمارا ہے یہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، ممکن اگر ہو، اگر ہم ممکن ہے تو قبلے کی طرف چہرہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بسا اوقات قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج گھر کے اندر جو باتھ روم رہتے ہیں اور وہاں جو آلریڈی پائپوں کی فٹنگ کی ہوتی ہے، کہیں ان پائپوں کی جو فٹنگ ہے جہاں آپ وضو، جس ٹوٹی سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا رخ قبلے کی جانب نہیں ہوتا ہے، تو وہاں اگر آپ قبلے کا رخ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہذا وہاں کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں میسر پانی ہوگا اسی سمت میں آپ وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی عام کھلی جگہ وضو کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت بہتر یہی ہے، سنت بھی یہی ہے کہ آپ قبلے کی اپنا چہرہ کر کے وضو کریں۔ تو اولاً آپ اونچی جگہ بیٹھیں، اور ثانیاً آپ قبلے کی جانب رخ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ اولاً ہم اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے، گٹوں سمیت، ان سمیت 3 بار اپنے ہاتھ دھوئیں گے گٹوں تک۔ دھونے کے بعد ہم اولاً استنجا کریں گے، اور استنجا کہتے ہیں پیشاب کی جگہ چڑی چھوٹی ہو یا بڑے پیشاب کی جگہ ہو، پیشاب کی جگہ کے دھونے کو استنجا کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارا کام ہوگا استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے۔ 3 بار دھونے کے بعد ہمیں کلی کرنی ہے۔ یاد رکھنا، ہم جو کلی کریں گے تو کلی کرنے وقت ہم 3 بار منہ میں پانی ڈالیں گے، اور ہر بار ہمیں پاس مسواک ہو تو ہمیں مسواک کرنا ہے، یہ سنت ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا مسواک کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس مسواک میسر نہیں ہے تو آپ شہادت کی انگلی سے بھی اپنے دانتوں کا خلال کر سکتے ہیں، اور تاکہ آپ کے دانت صاف ہو جائیں۔ اور پھر اس میں ایک یہ ہے کلی کرنے میں کہ آپ پانی کہاں تک لیں، تو آپ اپنا پانی یہاں حلق تک لیں، جس کو غرغرہ کہتے ہیں، غرغرہ کریں گے آپ۔ لیکن اگر آپ روزہ دار ہیں تو پھر آپ غرغرہ نہ کیجیے، اگر آپ روزہ دار نہیں ہیں تو پھر آپ کو غرغرہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ ناک میں پانی ڈالنے کے لیے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے آپ ناک میں پانی ڈالیں گے اور پانی کو کھینچیں گے اوپر تک نرم ہڈی تک پہنچ جائے، پھر بائیں ہاتھ سے آپ اپنا ناک صاف کر دیں گے۔ تو 3 بار کلی کریں گے، 3 بار اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنا چہرہ دھوئیں گے، اور جو ہمارا چہرہ دھوئیں گے یہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، یہ یہاں بالوں کے سرے سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہمیں اپنا چہرہ دھونا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنا چہرہ مکمل چہرہ اپنا دھو لیں گے، اور یہ 3 بار ہم چہرہ دھوئیں گے، 3 بار دھونا سنت ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد اگلا کام ہمارا بازو دھونے کا ہے۔ تو اولاً ہم اپنی دائیں بازو دھوئیں گے، اور 3 مرتبہ دائیں بازو کو دھوئیں گے، لیکن یاد رکھنا جو ہماری یہ کہنی ہے یہ ان کا دھونا فرض ہے، اور یہ غسل کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا اپنی کہنی سمیت ہمیں یہاں ادھر پیچھے تک دھونا پڑے گا۔ اگر وضو کرتے وقت ہماری یہ کہنی خشک رہ گئی تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوا۔ جب وضو مکمل نہیں ہوا تو ہماری نماز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب وضو کریں گے تو یہاں پیچھے تک اپنی بازو کو اچھی طرح دھو لیں گے، 3 بار دائیں بازو اور 3 بار بائیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا ہے مسح، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، پوری سر کا مسح کرنا مستحب ہے۔ فرض کم از کم اتنی مقدار کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ کی پاکی ہو جائے گی، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے کچھ چھوٹ گیا تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو چوتھائی سر کا مسح کس طرح ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اولاً آپ اپنے ہاتھ کی یہ 3 انگلیوں کو ملائیں گے، بھگونے کے بعد 3 ملانے کے بعد آپ ان 3 کو یہاں رکھیں گے۔ رکھنے کے بعد آپ ان 3 انگلیوں کو اس طرح پیچھے لے جائیں گے یہاں تک۔ اس کے بعد اب یہ بیچ والا حصہ جو ہے اس کو اس طرح یہاں واپس لائیں گے، یہاں۔ اب آپ کی یوں شہادت کی 2 انگلیاں رہ گئی، آپ ان کو کانوں میں ڈالنے کے بعد خوب اچھی طرح پورے کان میں گھمائیں گے۔ پھر آپ کے انگوٹھے ان کا باطن حصہ رہ گیا، آپ اس
तरह इनको कान के ऊपर से यूं घुमाएंगे, फिर आपकी ये रहेगी, आप इसको इस तरह गर्दन का मसा कर लेंगे। दोबारा देखिए, 3 उंगलियां मिलाएंगे इस तरह, और फिर उसके बाद इस तरह कान में डालने के बाद यूं घुमाएंगे, फिर ये हमारा फ़र्ज मसा हो गया। लेकिन अगर आप दोनों हाथ भिगो कर इस तरह पूरे सर पर मासेंगे, इस तरह फेर लेंगे, तब भी आपका मसा हो जाएगा और ये मुस्तहब मसा है। और आप जो मसा करेंगे ये गर्दन का करेंगे, आप अपनी गले का नहीं करेंगे, हल्कूम इसका मसा नहीं है। और मसा करने के लिए एक मरतबा जो पानी लेंगे उसी से आपका कान और गर्दन का मसा हो जाए, नया लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी दाढ़ी है तो दाढ़ी का मसल जो है उस वक़्त कि आपको दाढ़ी धोने के बाद अपनी दाढ़ी के अंदर इस तरह हाथ मार लेना चाहिए ताकि आपकी पूरी दाढ़ी तर हो जाए, अगर आपकी दाढ़ी घनी है। और अगर आपकी दाढ़ी पतली है, आपकी खाल दिखाई दे रही है, तो फिर आपकी दाढ़ी के अंदर पानी का पहुँचाना आप पर वाजिब हो जाएगा। हाथ की उंगलियों का खिलाल यूँ है, आप इस तरह भिगोने के बाद आपस में कीजिएगा, खिलाल हो जाएगा। उसके बाद जो आखिरी काम है वो है आपको अपने पाँव धोने। पहले आप अपने दायां पाँव धोएंगे, फिर बायां पाँव, लेकिन याद रखिए जब दायां पाँव आप धोएंगे तो इसके समेत, इसे टखना कहते हैं, इसके समेत यहाँ ऊपर तक आपको धोना है। ये टखने आपके धुलने चाहिए, और अगर ये छूट जाते हैं, ये खुश्क रह जाते हैं, तो आपका वज़ू नहीं होगा। इस तरह जब हम अपने इन आज़ा को 3-3 बार धो लेंगे तो हमारा वज़ू हो जाएगा। याद रखना, अगर हमने पानी हमारे पास मैसर नहीं है, एक बार हमने पूरे आज़ा धो लिए तो हमारा वज़ू हो गया, और अगर पानी है हमारा तो हम 3-3 बार धोएंगे, इसमें ज़्यादा सवाब भी है, ये सुन्नत है। फिर रहा मसला हमारा, ये तो था वज़ू करने का तरीका कि हम वज़ू किस तरह करें, पहले दायां कौन सी पहली चीज़ धोनी है, कौन सी बाद में है, इसकी तरतीब क्या है, ये हमने आपके सामने रख ली। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब मसला ये है कि वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं जिनका धोना हम पर लाजिम है, ज़रूरी है, जिसके धुलने के बिना नमाज नहीं आएगी। सुन्नत क्या क्या चीज़ें हैं, मुस्तहब क्या हैं, गुस्ल का तरीका क्या है। इंशाअल्लाह ये हमारा आज का पहला सबक था, और इसी तरह तरतीबात इंशाअल्लाह अब तक ये हमारा सबक पहुँचता रहेगा। हर एक पाकी के मुताल्लिक, वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, वाजिबात, नमाज़ जनाज़ा के मसाइल, और इसी तरह हर एक जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताल्लिक जो हमारे मसाइल हैं, या यूँ कहें कि जो बहती ज़ेवर हम अक्सर हमारे घरों में भी रहती हैं, हम पढ़ते रहते हैं, जो मसाइल हैं उन मसाइलों को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप हज़रात को भी इससे फ़ायदा हुआ होगा और आपको समझ भी आएगी। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।